اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بورکینا فاسو کے صدر جناب روک مارک کرسٹیان کیبوری کو شمالی ریاست سینو کے 3 دیہاتوں پر کیے گئے حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور زخمیوں کی جلد شفایابی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی حوالے سے بورکینا فاسو کے صدر کو تعزیتی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ بورکینا فاسو کے وزیر اعظم جناب کرسٹف ڈیبری کو ملک کے شمالی علاقے میں واقع 3 دیہاتوں پر کیے گئے حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ ملک کے دورے پر آئی ہوئی بوسنیا ہرزیگووینا کی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر بسیرا تورکوویچ نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ بوسنیا ہرزیگووینا کی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر بسیرا تورکوویچ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے مابین تعاون پر مبنی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو نے قومی ترقیاتی منصوبوں کو نافذ کرنے میں سرکاری اداروں اور پرائیویٹ اداروں کے درمیان تعاون اور شراکت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے کئی سماجی، تربیتی، سائنسی، کلچرل اور پروفیشنل سروسز فراہم کرنے میں ان اداروں کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے ان خیالات کا اظہار یونینز اور دیگر پرائیویٹ اداروں کے متعلق نئے قانون اور قانون میں کی گئی ترامیم کے اجراء کے موقع پر کیا۔ نئی ترامیم کے نتیجے میں یونینز اور پرائیویٹ اداروں کی رجسٹریشن زیادہ آسان ہوگی اور نیشنل ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی کے تحت معاشرتی تحفظ کے پروگراموں کو ایگزیکیوٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ دہشت گردی اور تشدد کے متعلق قطر نے اپنے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے عراق کے شمالی صوبے صلاح الدین میں 8 افراد کو گولی مار کر قتل کرنے کے واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس واقعے میں دیگر 4 افراد لاپتہ ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک دیگر بیان میں افغانستان کے وسطی صوبے غور میں ایک پولیس اسٹیشن پر کیے گئے حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر اسباب و محرکات یا موٹیوز اینڈ ریزن سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ قطر کی جانب سے برادر فلسطینی عوام کی حمایت اور مدد کا سلسلہ کئی سطح پر جاری ہے۔ قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین کے ہلال احمر یا ریڈ کریسنٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی مدد کرے گا اور فوری طور پر حرکت میں آنے کی اس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جدید ترین طبی آلات اور مشینوں سے لیس ایمبولینسز خرید کر دے گا۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کی کوششوں میں روز بروز کامیابی مل رہی ہے اور ریکور ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کووڈ 19 کے 204 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس دوران ایک شخص کی اس بیماری سے وفات ہو گئی۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 188 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح شفا پانے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,26,406 ہو گئی ہے۔ دریاسنا وزارت صحت نے کووڈ 19 کے پس منظر میں دنیا کو درپیش چیلنجز کی روشنی میں
انفیکشن کی روک تھام کے لیے منائے جانے والے قطری ہفتے کے ضمن میں عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہوشیاری کا مظاہرہ کریں۔ اس قطری ہفتے کے دوران ہیلتھ سیکٹر کی ان کوششوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے جو وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے خاص طور پر کر رہا ہے اور دیگر معدی امراض سے بچاؤ کے لیے عام طور پر کرتا ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور یورپی ملکوں میں نئے مریضوں کی بڑی تعداد سامنے آ رہی ہے۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت اقدامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ فرانس میں ایک دن میں 30,000 سے زیادہ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اور آئی سی یو میں داخل کیے جانے والے مریضوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریں اثنا متاثرین اور مرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ اب بھی سر فہرست ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ بحرین اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بحرین کے دارالحکومت منامہ میں اس حوالے سے ایک تقریب کے دوران معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ تقریب میں اسرائیل اور بحرین کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں ملک سفارت خانے کھولیں گے، سفیروں کا تبادلہ کریں گے اور پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے 7 MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وفد کے ساتھ امریکہ کے وزیر خزانہ بھی تھے۔ یہ وفد ایک کمرشل فلائٹ کے ذریعے تل ابیب سے ڈائریکٹ منامہ پہنچا۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست اپنی نوعیت کی پہلی پرواز تھی۔ دوسری جانب UAE اور اسرائیل کے درمیان منگل کو ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے جس کی روح سے دبئی اور ابوظہبی کے ہوائی اڈوں اور اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کے درمیان ہفتے میں 28 فلائٹس چلانے کی اجازت ہوگی۔ ایران کی جانب سے روایتی اسلحے کی خرید و فروخت پر لگائی گئی پابندی کے ختم کیے جانے کے اعلان کے بعد ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس پابندی کے اٹھنے کے بعد اب ایران ہتھیاروں کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکے گا اور اس حوالے سے مالی معاملات بھی مکمل کر سکے گا۔ واضح رہے کہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے لگائی گئی یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے، البتہ ایران کے اعلان کے بعد امریکہ کی جانب سے اس طرح کے اشارے دیے گئے ہیں کہ ایران کو جو بھی اسلحہ فراہم کرے گا یا فوجی شعبے میں اس کے ساتھ تعاون کرے گا اس کے خلاف واشنگٹن پابندیاں لگا دے گا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کی پراسیکیوٹر جنرل محترمہ فاتو بنسودا سوڈان کے دورے پر ہیں، جہاں سوڈانی حکومت نے عالمی عدالت کے ساتھ تعاون پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ محترمہ بنسودا نے کہا کہ ان کا دورہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے کئی افراد کی گرفتاری کے لیے جاری کیے گئے وارنٹس پر بات چیت کا ایک موقع ہے۔ جن سوڈانی اہلکاروں کے خلاف وارنٹ جاری کیے گئے ہیں ان میں سر فہرست سوڈان کے سابق صدر عمر البشیر ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری جناب انتونیو گترش نے قراباغ میں عام شہریوں کے علاقوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان متنازع ریاست قراباغ میں جھڑپیں جاری ہیں اور دونوں ملکوں نے فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ آرمینیا کے فوجی دستوں نے فائر بندی کے متعلق ہونے والے نئے سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ بیان میں آرمینیا کی جانب سے توپ خانے کے ذریعے کی گئی گولہ باری کی مذمت کی گئی ہے۔ جزیرہ قبرص یا شمالی سائپرس میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ترکی کے حمایت یافتہ امیدوار ارسین تتار نے غیر متوقع طور پر کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس طرح مشرقی بحیرہ روم میں یونان کے ساتھ جاری شدید کشیدگی کے ماحول میں ترکی کو ایک اور برتری حاصل ہو گئی ہے۔
اور امریکہ کے صدارتی الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کے درمیان ووٹروں کو رجھانے کے لیے کیمپین میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ الیکشن کی تاریخ میں تقریباً 16 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دونوں امیدوار مختلف ریاستوں میں ریلیاں کر رہے ہیں اور اپنی پالیسیوں کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے امیدوار پر الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بورکینا فاسو کے صدر کو سینو نامی ریاست میں کیے گئے حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے ساتھ بوزنیا کی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ فرانس میں کووڈ 19 کے ایک دن میں 30,000 سے زیادہ نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اور اسرائیل اور بحرین کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس ضمن میں منامہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔